گزر جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، گزر جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو تو زندگی دشوار ہو جائے۔ آئیے دوستو، ایک مصیبت جب انسان پر آتی ہے تو اسلام اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ آج جانوروں کی بیماری ایک دم توڑ رہی ہے اور آخری مراحل میں چل رہی ہے، اور لوگ بیچارے عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلے اس رب عظیم سے درخواست ہے کہ باری تعالیٰ ابھی جن جن لوگوں پر اس لائن کی مصیبت آئی ہے انہیں اپنے خزانے سے بہترین بدلہ عنایت فرمائیں اور اپنے خزانے سے صبر عطا فرمائیں۔ دوستو، صبر و ہمت ہی سے قلعہ فتح ہوتا ہے، اور جرأت اور جوامردی سے ہی منزل ہاتھ آتی ہے۔ تو انسان کو اپنی اس دنیاوی زندگی میں صبر و ہمت سے کام لینا ہے اور حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ بڑی قیمتی روایات ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی۔ ترمذی شریف کی روایات ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے جلدی سزا دے دیا کرتے ہیں دنیا میں، اور اگر اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی سزا کو روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ کل قیامت میں اسے پوری ایک ساتھ سزا دیں گے۔ اب ذرا سوچے، دنیا کی سزا ہلکی ہوتی ہے یا آخرت کی؟ یہ روایتیں کہہ رہی ہے اللہ جسے اچھا رکھنا چاہتے ہیں اسے دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور دنیا کی سزا ہلکی ہوتی ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں۔ لہذا مصیبت آنے پر ہم نہ گھبرائے، اللہ انشاءاللہ العزیز ہمیں آخرت کی سزا سے بچا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ان عظم الاجر ما عظم البلا، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا ثواب، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا ثواب۔ نو پرابلم، اللہ ثواب کے ذخائر بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، کسی خاندان قبیلے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ محبت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ ان کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر وہ قوم راضی رہتی ہے اللہ سے ان آزمائشوں میں تو اللہ راضی رہتے ہیں، اگر وہ قوم ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ایمان والے مرد اور عورت پر لگاتار آزمائشیں رہے گی، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی باڈی کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں، اور اس کے مال منال اور کاروبار کے بارے میں برابر آزمائشیں رہے گی، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جائے گا دنیا میں جانے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزمائشوں میں ڈال کر ان کو تڑپانا نہیں چاہتے، ان کو بے یار و مددگار کرنا نہیں چاہتے، ان کو دکھی کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ اپنے بندوں کو اونچی اڑان اڑانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ترقیاں دینا چاہتے ہیں، اس لیے ان مصائب اور مشاکل میں آزمایا کرتے ہیں، جھنجھوڑا کرتے ہیں۔ کبھی نہ ہم گھبرائے حالات سے، کبھی ہم اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہ بنائیں۔ حالات آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، ایک حالت انسان کی کبھی نہیں رہتی، کبھی آسانی تو کبھی مشکلی، یہ ہر ایک کے ساتھ میں رہتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا، جو جتنا زیادہ دین میں پختہ ہوتا ہے اس پر مصیبتیں اتنی زیادہ آتی ہیں، اور اگر کوئی دین میں پتلا ہوتا ہے تو اس کی مصیبتیں پتلی ہوا کرتی ہیں۔ اور انسان کو دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ اور سنیے دوستو، یہ دنیا تو ایک دن ختم ہونی ہے، کیسی بھی رہی، اچھی ہو بری ہو، گزر جائے گی۔ کل قیامت کا دن جب قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، اللہ تعالیٰ مصیبت والے لوگوں کو جب ثواب دیں گے تو یہ جو عافیت والے لوگ ہوں گے وہ رشک کریں گے کہ کاش ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا تو آج ہم اللہ کے دربار میں ایسا بڑا ثواب پانے والے بنتے ہیں۔ یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت خرزت بالمخاریز۔ یہ روایت کے شاندار الفاظ ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ قابل رشک ہوگا۔
आफियत वाले लोग भी रश्क करेंगे, क्या अच्छा होता हमारे साथ इतनी बड़ी मुसीबत होती कि हमारे बदनों को कैंचू से काटा जाता। तो रिवायत का सबक सिर्फ इतना है, हमें हालात और मसाइब से घबराना नहीं है। अल्लाह से हम हरगिज़ आजमाइश न मांगे, अल्लाह से हम हरगिज़ बीमारी न मांगे, अल्लाह से हम हरगिज़ परेशानी न मांगे। जब भी हम अल्लाह से सवाल करें आफ़ियत ही का सवाल करें। और इस सिलसिले में दुआ हम याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामल आफ़िया व अस्अलुका दवामल आफ़िया व अस्अलुका अश्शुक्र अलल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामल आफ़िया व अस्अलुका दवामल आफ़िया व अस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया। कितने बेहतरीन अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं। ऐ अल्लाह मैं आपसे भरपूर आफ़ियत मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं हमेशा के लिए आफ़ियत मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं आफ़ियत पर शुक्रगुजारी मांगता हूँ। हमें तो आफ़ियत ही का सवाल करना है, लेकिन जब कभी हालात का कोई झोंका आ जाए, हालात का कोई तूफ़ान आ जाए, हम घबराहट महसूस न करें, हम अल्लाह से राज़ी रहें और इन हदीस को अपने दिमाग में दौड़ाएं कि मेरा रब ज़रूर मुझे इसका अजर सवाब देगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी बैलेंस के साथ गुजरती रहेगी और हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। अल्लाह हम तमाम को आफ़ियत दे, हर तरह की मुसीबत से, अल्लाह और बलाओं से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।